تو جنگ فجار، دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ جنگ فجار کو فاجروں والی جنگ بھی کہتے ہیں، فاجروں والی جنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حرمت کے مہینوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے ان کو جنگ فجار بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ فجار جو ہے نا، اس میں آپ علیہ السلام کی عمر جو تھی نا اس وقت وہ 15 برس تھی۔ اس میں آپ علیہ السلام نے جنگ تو نہیں کی تھی، البتہ آپ علیہ السلام اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے اور وہ جو ہے نا وہ جنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد اس جنگ کے خاتمے کی بعد ایک معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول، اور ان کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے ابھی نیچے آئے گی، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں آپ کو ابھی بتا بھی دوں گا۔ جنگ فجار، آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی، اس کو انڈر لائن کر دو، جنگ فجار کے وقت آپ کی عمر 15 سال، اس کو انڈر لائن کر دو۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے۔ اچھا، جنگ فجار میں اس کو بھی انڈر لائن کر دو کہ قریش اور بنو کنانہ یہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف کیس اور اعلان تھے۔ کیس اور اعلان یہ ان کے مخالفین میں سے تھے، اور قریش کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اس کو انڈر لائن کر دو۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ قریش کا کمانڈر جو سپہ سالار تھا وہ کون تھا؟ حرب بن امیہ تھا۔ حرب کون تھا؟ یہ ابو سفیان کا باپ تھا۔ کس کا باپ تھا؟ ابو سفیان کا باپ تھا، اور ابو سفیان کا اصل نام جو تھا نا وہ صخر تھا، صخر، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی انڈر لائن کر دو، اس کا اصل نام کیا تھا؟ صخر تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے کنانہ پر کیس کا پلہ باری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوئے کیس پر کنانہ کا پلہ باری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تماتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد اچھا جی، حلف الفضول، اس جنگ کے بعد ایک حرمت والی مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ اور بنو زہرہ، بنو کلاب، بنو تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع۔ اچھا، ادھر ایک اہم MCQs ہے کہ معاہدہ حلف الفضول کہاں رونما ہوا تھا، کہاں پیش ہوا تھا، کہاں پر ہوا تھا؟ تو عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ہوا تھا۔ کس کے مکان پر ہوا تھا؟ عبداللہ بن جدعان کے مقام پر یہ ہوا تھا۔ اس کو آپ جو ہے نا انڈر لائن کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھو اس کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے نا کہ معاہدہ حلف الفضول کو فضول کیوں کہا جاتا ہے، تو اصل میں اس میں 3-4 بندے ایسے تھے جن کا نام فیض ضاد لام سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اس میں تھا فضل، ایک اس میں تھا مفضل، ایک تھا فضیل، اور چوتھا تھا فضالہ۔ چوتھا نام کیا تھا؟ فضالہ۔ تو ان ناموں کی وجہ سے جو ہے نا اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز اور آپس میں بیان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والوں یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے وہ سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اگر وہ دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں لبیک کہہ دوں گا۔ یہاں یہ ایک سوال بھی ہے کہ وہ کون سا معاہدہ تھا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ 100 اونٹ بھی دیا جائے تو میں اس سرخ 100 اونٹ کو چھوڑ کر اس معاہدے میں شرکت کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو وہ کون سا معاہدہ؟ معاہدہ حلف الفضول، اس کو بھی انڈر لائن کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلیت حمیت کی منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حرف فجار یہ کیوں واقعہ ہوئی تھی، وجہ اس کی کیا تھی، یہ وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ زبید یہ ایک جگہ ہے نا کہ کہاں ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک دیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد الدار، مخزوم، جمح اور بنو سہم اور غدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستانی مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا گیا۔ اب دیکھو یہاں پر کہ یہ معاہدہ حلف الفضول کیوں ہوا تھا،
تو معاہدہ حلف الفضول اس لیے ہوا تھا کہ زبید کا ایک آدمی وہ مکہ کچھ سامان تجارت لے کے آیا تھا، عاص بن وائل نے وہ سامان لے لیا اور پھر ان کو پیسہ واپس نہیں دیا، انہوں نے فریاد کی۔ اچھا یہاں پر ایک اور ایم سی کیوز بھی آپ لکھ لیں کہ معاہدہ حلف الفضول آپ علیہ السلام کے کس چچا کے جو ہے نا کوششوں سے یہ معاہدہ حلف الفضول وہ ہوا تھا، تو وہ زبیر بن عبد المطلب تھے۔ کون تھے؟ زبیر بن عبد المطلب تھے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر دو، صحیح ہے نا، جفاکشی کی زندگی۔ اچھا جی، عنفان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے، آپ علیہ السلام نے بنو سعد کی بکریاں چرائے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی قبیلے کی بکریاں جو ہے نا وہ چرائے تھے، تو وہ جو چرائے تھے نا وہ بکریاں وہ بنو سعد قبیلہ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات کے ویس چراتے تھے 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں تو حضرت خدیجہ کا مال تجارت دے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ اچھا سب سے پہلی بات اس کو بھی انڈر لائن کر دیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی کہ اس عمر میں آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اس کو بھی انڈر لائن کر دو 25 سال کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور مضاربت کی اصول پر ایک حصہ طے کر لیتے تھے، پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیش تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائے۔ اچھا یہ سوال بھی حل ہو گیا ایم سی کیو سے کہ حضرت خدیجہ کا کون سا غلام آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھا، تو اس غلام کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دوسری تاجروں کو جو کچھ دیتے تھے اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گے۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور ان کا غلام میسرہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھا۔ میسرہ نے واپس ہی پر آپ علیہ السلام کی خصوصیات ان کو بتا دیے، تو پھر حضرت خدیجہ نے اپنے سہیلی نفیسہ بنت منبہہ کے فرمائش کے کہنے ان کو ایک وہ بنا دیا، ان کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے ابو طالب سے مشورہ کیا کہ خدیجہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجے، پھر اس کے کہنے پر آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی، جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کی شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، رازگوئی اور امانت دارانہ طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کی، تو حضرت خدیجہ کو اپنا گمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔